रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 26 पारे का आगाज़ करेंगे और सबसे खुशी की बात यह भी है कि आज की रात इंशाअल्लाह 27th नाइट होगी हमारे यहाँ पे, और अल्लाह करे कि ये लैलतुल कदर ही हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम इस रात को लंबे लंबे क़याम कर सकें, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी दुआओं को कबूल करवा सकें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आने वाले साल के फ़ैसले करने, अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर के फ़ैसले करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान की सलामती वाले फ़ैसले करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी खुशियों वाले फ़ैसले कराए। हज़रत आयशा की बहुत खूबसूरत हदीस है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल कदर नसीब होती है तो मैं क्या मांगूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि ए अल्लाह आप बहुत माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए हज़रत आयशा के पास क्या दुनिया की दुआएं नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको औलाद की नेमत नहीं दी थी, और उनके घर का तो ये हाल था कि एक खजूर पे पूरे पूरे दिन का खाना होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि आयशा अल्लाह से मांगना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें औलाद की नेमत दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें डाल दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफ़ीक अता करे कि हम इस दीन की असल को समझ सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 पारे पढ़ चुके, और हमने ये देखा कि हम बार-बार अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या समझा रहे हैं कि देखो क़यामत का दिन आने वाला है और क़यामत के दिन हिसाब किताब होके रहेगा। अब यहाँ पे हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमानियत, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क़यामत का दिन इतना लंबा दिन होगा कि उसका एक दिन भी 50,000 साल के बराबर होगा, और उसमें जो बच्चा होगा वो यहाँ तक कि वो बूढ़ा हो जाएगा। अब हम सोचते हैं कि वो कैसा, हमारी तो सोच से भी बार बात है कि वो कैसा दिन होगा, उस दिन क्या हशर होगा इंसान का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें कितनी खुशखबरी हमें ये बताई कि देखो इस दुनिया में तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो कितनी है, 50 60 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचें कि मिल भी जाती किसी को, वैसे तो अगले दिन का नहीं पता, लेकिन 80 90 साल भी मिल गई तो वो 50,000 साल का जो एक दिन है उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार-बार फरमाया कि देखो दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की इंतहा कि इन दिनों में जो हमें ज़िंदगी के मिले होते हैं, सिर्फ़ इम्तिहान इतने दिन का है। अगर हमें 50 60 70 80 साल भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में हमें किसी चीज़ के लिए आज़मा लेते हैं, तो वो ज़िंदगी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब तुम नेक अमल करके लेके आओगे तो जन्नत हमेशा की, वहाँ तो मौत को भी मौत आ जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पे जो हमें उसका रिज़ल्ट देंगे, देखिए हमारे 50 60 70 साल के अमाल कितने अमाल होंगे कि हमें जन्नतें मिलेंगी, और वो भी ऐसी जन्नतें जो हमेशा रहने वाली हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ज़िंदगी की हकीकत समझ आ जाए, क्योंकि जब हमें ज़िंदगी की हकीकत समझ आती है तो तभी तो ये बेवक़्त लगती है फिर। तभी तो हमें इस बात की समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वाक़ई खेल तमाशा है। आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए एक बात से कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कंपनी है जो अपने एम्प्लॉइज़ को कहती है कि एक टीम जो है वो हम डैलस भेजना चाह रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोगों को उन्होंने ट्रेन करना है 1 हफ़्ते के लिए, और वो बहुत इंटेंस ट्रेनिंग है, और उसके बाद जब वो ट्रेन करके आएँगे तो जब तक उनकी ज़िंदगी है उनको जितनी पे यहाँ पे मिल रही है ना वो सारी उम्र मिलेगी। आप मुझे बताएँ कौन नहीं तैयार होगा जाने के लिए? वहाँ पे जाके वो जो परफ़ॉर्म करेंगे उनको ये पता होगा कि 1 हफ़्ते के बाद हमें इसका अजर मिलना है। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा कि परफ़ॉर्म करके आओ तो तुम्हें ना ख़त्म होने वाली जन्नतों में भेजा जाएगा। अब उनमें से कोई 1-2 एम्प्लॉयी है जिनके दोस्त उधर रहते हैं, वो सोचते हैं कि चलो मैं आज अपने दोस्तों को मिलाऊँ, सुबह जाके मैं ट्रेनिंग दे ही दूँगा। अब वहाँ पे जाता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ तो फंक्शन उन्होंने रखा हुआ है रात का, तो सोचता है कि चलो मैं फंक्शन अटेंड कर लेता हूँ और फिर सुबह जाके क्लास दे दूँगा। लेकिन क्या होता है कि रात को वो देर से सोता है, फंक्शन अटेंड करके आता है, और अगले दिन उसकी आँख देर से खुलती है, वो टाइम पे नहीं पहुँचता। फिर वो थका हुआ होता है, वो ट्रेनिंग भी ठीक तरह से नहीं दे सकता। फिर अगले दिन जब वो वापस जाता है
تو اس کو کوئی ایک اور دوست کا کال آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے چلو میں اس کو پہلے مل لیتا ہوں، ابھی تو میرے پاس کافی وقت ہے، میں ٹریننگ تو صبح ہی دینی ہے۔ اب سوچیں کہ وہ پھر ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ رات کو جاتا ہے، ان سے گپے مارتا ہے، بڑا فن کرتا ہے، اور پھر صبح جاتا ہے تو اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے ٹھیک طرح سے، اور اگر وہ کام پہ چلا بھی جاتا ہے تو وہ ٹھیک طرح سے پرفارم ہی نہیں کر سکتا۔ یہی حال ہمارا ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں زیادہ عزیز ہو جاتی ہیں، ہم ان کو زیادہ پرائرٹی دے دیتے ہیں اور ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس، کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں یہ تھوڑی سی قربانی دینے کے لیے یہ سوچنا پڑے گا کہ جو میرے اندر یہ چیز ہے کہ میری ذات، میرا گھر، میرے بچے، میری فیملی، اس چیز سے ہمیں باہر نکل کے سوچنا پڑے گا کہ پوری امت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے والے بن جائیں اور ہمیں آخرت کی سمجھ آ جائے، کیونکہ وہی ہماری دنیا کو سنوارے گی۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاحقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ، کہ نازل کرنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر تک کے لیے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اس حقیقت سے جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے، وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو کہ کیا بھلا تم نے دیکھا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تو مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں، یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمان میں، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی نشانی علم کی اگر تم سچے ہو۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون بڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے اس سے جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کو جو نہ جواب دے سکے اسے قیامت کے دن تک، اور وہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہوں۔ اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ تو وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن اور ہو جائیں گے ان کی عبادت سے منکر، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری واضح آیات، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہ یہ تو جادو ہے کھلا، اور کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو نہیں تم اختیار رکھتے میرے بچاؤ کے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی، وہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کرتے ہو اس کے بارے میں، وہ کافی ہے اس کا گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، کہہ دو کہ نہیں ہوں میں کوئی نیا رسول اور نہیں میں جانتا کہ کیا سلوک کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ ہی تمہارے ساتھ، نہیں پیروی کرتا ہوں میں مگر اسی کی جو وحی آتی ہے مجھ پر، اور نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا واضح طور پر۔ کہو کہ بھلا تم نے دیکھا اگر یہ ہو اللہ کی طرف سے اور تم نے انکار کیا اس کا، اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے اسی جیسی کتاب پر، بس وہ ایمان لے آیا اور تم تکبر کرتے ہو، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے کہ اگر ہوتا یہ کچھ بہتر تو نہ سبقت لے جاتے یہ ہم سے اس کی طرف، اور جب نہ ہدایت یاب ہوئے وہ اس سے تو کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے پرانا۔ دیکھیے یہاں پہ کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو جو بڑے بڑے سردار ہیں یا ایسے لوگ ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھتے اور اس پہ ایمان لاتے، یہ تو اتنے غریب لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتے ہیں تو ان کو ہی اگر سمجھ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو علم ہی نہیں رکھتے، وہ تو اتنے سمجھدار بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلے کر سکیں، تو اس لیے یہ قرآن جو ہے یہ جادو ہے۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے آ چکی ہے کتاب موسیٰ کی رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ یہ خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری سنا دو نیکوکاروں کو، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ اہل جنت میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے حکم دیا انسانوں کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا، اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جنا اسے تکلیف ہی سے، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں۔ دیکھیے جب میں یہ آیا پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ جو 30 ماہ دودھ پلانا، اب تو وہ گائے کو تھینک یو کہنا چاہیے جس کا دودھ پلاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اپنی پوری طاقت کو اور ہو گیا 40 برس کا، تو کہا اس نے کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی
वन आमला स्वालिहन तरदा व अस्लिह फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। बहुत खूबसूरत दुआ है, आप लोग भी इसे याद कर लीजिएगा कि ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्रगुजार बनूँ तेरी नेमतों का जो तूने अता की मुझे और मेरे वालिदैन को, और ये कि मैं अमल करूँ नेक जिनको तू पसंद कर ले, और नेक बना दे मेरे लिए मेरी औलाद को। बेशक मैंने तौबा की तेरे हजूर और बेशक मैं फरमाबरदारों में से हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। यही लोग हैं हम कबूल करेंगे जिनके लिए अच्छे अमाल जो उन्होंने किए और दरगुजर फरमाएंगे उनके गुनाहों को। यही अहले जन्नत में होंगे, वादा ये सच्चा है जो इनसे किया जाता है। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो जिसने कहा अपने माँ बाप से कि मैं बेजार हूँ तुमसे, क्या तुम मुझे ये बताते हो कि मैं कब्र से निकाला जाऊँगा? हालांकि गुजर चुकी हैं बहुत सी कौमें मुझसे पहले, और वो दोनों फरियाद करते हैं अल्लाह से। कौन? वो दोनों माँ बाप कहते हैं कि तेरा बुरा हो, ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो वो कहता है नहीं, ये मगर कहानियां हैं पहलों की। यही है वो लोग जो साबित हो चुका जिनके बारे में अजाब का वादा, और वो होंगे उम्मतों में जो गुजर चुकी उनसे पहले, जिन्नों की और इंसानों की। बेशक थे वो नुकसान उठाने वाले, और हर एक के लिए हैं दर्जे उसके मुताबिक जैसा उन्होंने किया, और वो पूरा बदला देगा उनको उनके अमाल का, और उन पर जुल्म ना किया जाएगा। देखिए यहाँ से पता चलता है कि जन्नत में भी हमारे इंशाल्लाह दर्जात होंगे, जितने अमल इस दुनिया में किए होंगे उसी के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमारे दर्जात बुलंद करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा एक सहाबी ने पूछा था कि या रसूलल्लाह, यहाँ तो जब मेरा दिल घबराता है मैं भागा आता हूँ और मैं आपको देख लेता हूँ, और मैं जब क़यामत के दिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर जन्नत में तो आपका इतना बड़ा मुकाम होगा, तो मैं अगर आपसे उदास हुआ तो मैं आपको कैसे देखूंगा? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदों से मेरी मदद करो, यानी नवाफिल ज़्यादा अदा करो, तो इंशाल्लाह तुम उस मुकाम को पालोगे। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जिस दिन पेश किए जाएंगे वो जिन्होंने कुफर किया दोज़ख के सामने, तो कहा जाएगा कि तुम हासिल कर चुके लज्जतें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में और लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके इनसे, सो आज तुमको बदला दिया जा रहा है अजाब ज़िल्लत का, इस बिना पर कि तुम गुरूर किया करते थे ज़मीन में बगैर किसी हक के, और इस बिना पर कि तुम नाफरमानी करते थे। अब देखिए ये वही करैक्टर नहीं नज़र आता कि जिसको उसके बॉस ने भेजा था तो उसने सोचा कि चलो मैं पहले दोस्तों को मिलाता हूँ, चलो उसके घर में पार्टी है पहले मैं वो अटेंड कर लूँ, बाकी काम तो मैं सुबह जाके कर लूँगा। बिल्कुल अब देखिए उसी एंगल से आप अगर दुनिया को देखेंगे तो आपको इतनी खूबसूरती से समझ आएगी कि ये थोड़ी सी दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, हम एक लम्हा भी ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकते। कहाँ हम इतने इतने लंबे ड्रामों की किस्तें देखने में अपने आप को ज़ाया कर देते हैं। जिनको समझ आ जाती है उनके लिए तो दुनिया की ज़िंदगी इतनी कीमती हो जाती है कि एक एक लम्हा उनको लगता है कि इस एक लम्हे से भी हम वो कमा लें जो आखिरत में हमारे काम आएगा। और आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और याद कर आद के भाई हूद को कि जब खबरदार किया उसने अपनी कौम को सरज़मीन अहकाफ में, और गुजर चुके थे खबरदार करने वाले इससे पहले और उनके बाद कि ना करो इबादत सिवाय अल्लाह की, यकीनन मैं डरता हूँ तुम्हारे बारे में अजाब से एक बड़े दिन के। वो कहने लगे, क्या तू हमारे पास आया है ताकि फेर दे हमको हमारे माबूदों से? तो ले आ हम पर वो जिससे तू डराता है, अगर है तू सच्चों में। और आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसने कहा कि बस इसका इल्म अल्लाह ही को है, और पहुंचा रहा हूँ मैं तुम्हें वो जो भेजा गया मुझे देकर, और मैं देखता हूँ तुमको कि तुम नादान लोग हो। बस जब उन्होंने देखा इस अजाब को कि बादल की सूरत में आते हुए उनकी वादियों की तरफ, तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरसेगा। नहीं बल्कि ये तो वो है तुम जल्दी करते थे जिसकी आंधी, जिसमें दर्दनाक अजाब है, तबाह किए देती थी हर चीज़ को हुक्म से अपने रब के, तो वो ऐसे हो गए कि ना नज़र आना था सिवाय उनके घरों के। इसी तरह से हम सज़ा दिया करते हैं मुजरिमों को, और यकीनन इक़्तिदार दिया था हमने उनको इन चीज़ों में जो नहीं इक़्तिदार दिया तुमको उनमें, और दिए थे हमने उन्हें कान और आँखें और दिल, तो ना काम आ सके उनके लिए उनके कान और ना उनकी आँखें और ना उनके दिल कुछ भी, क्योंकि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का, और आ घेरा उनको उसी ने जिसका वो करते थे मजाक। और यकीनन हलाक कर दिया हमने उनको जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं कई बस्तियाँ, और बार बार हमने जाहिर कर दी निशानियाँ ताकि वो रुजू करे। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो क्यों ना मदद की उनकी, उन्होंने जिनको बनाया था उन लोगों ने अल्लाह के सिवा कुर्ब हासिल करने के लिए माबूद, बल्कि वो गुम हो गए इनसे, और ये था उनका झूठ, और यही वो झूठ था जो वो घड़ा करते थे। और जब मतवज्जा कर दिया हमने तुम्हारी तरफ एक ग्रोह जिन्नों में से कि वो सुने कुरान, तो जब वो हाजिर हुए उसके पास तो कहने लगे कि खामोश रहो। फिर जब पढ़ना ख़त्म हुआ तो वापस गए अपनी कौम की तरफ कि उनको खबरदार करे। कहने लगे कि ए हमारी कौम, यकीनन हमने सुनी है एक किताब जो नाजिल हुई है मूसा के बाद,
تصدیق کرتی ہے اس کی جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ اے ہماری قوم، قبول کرو بات اللہ کی طرف بلانے والے کی اور ایمان لاؤ اس پر، وہ بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ اور پناہ میں رکھے گا تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نہ قبول کرے گا بات اللہ کی طرف بلانے کی تو نہیں وہ عاجز کر سکے گا اللہ کو زمین میں، نہ ہوں گے اس کے لیے اس کے سوا حمایتی، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، اور نہیں تھکا وہ ان کے پیدا کرنے سے، وہ قادر ہے اس پر کہ زندہ کر دے مردوں کو، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز سے قادر ہے۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کے سامنے، کیا نہیں ہے یہ حق؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، وہ فرمائے گا کہ چکھو عذاب اس کی وجہ سے جو تم انکار کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 35 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ پس صبر کرو جیسے صبر کرتے رہے عالی ہمت رسول، اور نہ جلدی کرو ان کے لیے، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ نہ رہے تھے دنیا میں مگر چند گھڑی، اور پیغام پہنچایا جا چکا، پس نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری صورت ہے۔ اب دیکھیں کہ پیغام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ کتنے کلیئر ہونا شروع ہو گئے، اور بلکہ آسانی سے سمجھ بھی آنا شروع ہو گئے۔ اب ہم کہتے ہیں سورۃ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو روکا اللہ کے راستے سے، اس نے برباد کر دیے اپنے اعمال، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، اور ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، دور کر دیں گے اس سے ان کی برائیاں اور سنوار دیں گے ان کے احوال۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، کہ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں ہی دور کر دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، پیروی کی، انہوں نے باطل کی، اور یہ کہ جو ایمان لائے، پیروی کی، انہوں نے حق کی اپنے رب کی طرف سے۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ انسانوں سے ان کی مثالیں۔ اور اب آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میدان جنگ کا حکم دیتے ہیں کہ پس جب مقابلہ ہو تمہارا ان سے جنہوں نے کفر کیا تو اڑا دو ان کی گردنیں، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو ان کو تو مضبوطی سے کر لو ان کو قید، پھر یا تو بطور احسان اس کے بعد، اور یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑو، یہاں تک کہ ڈال دے لڑائی کرنے والا فریق اپنے ہتھیار۔ یہ ہے حکم، اور اگر چاہتا اللہ تو خود انتقام لیتا ان سے، لیکن اس نے چاہا کہ وہ آزمائے تم کو ایک دوسرے کے ذریعے۔ اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں، وہ ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال کو، اور جلد ہدایت دے گا ان کو اور سوار دے گا ان کے احوال، اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں، اس نے واقف کر دیا ہے جس سے ان کو۔ اور اب آیت نمبر 7 بہت پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ مدد کرے گا تمہاری، اور ثابت قدم کر دے گا تمہارے قدم کو۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو قائم کر کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جاب ہمیں کہا ہے کرنے کو کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کو پورا کرنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا پھر، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ہلاکت ہے ان کے لیے، اور ضائع کر دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اعمال، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو نازل فرمایا اللہ نے، تو اکارت کر دیے اس نے ان کے اعمال کو۔ کیا نہیں یہ چلتے پھرتے زمین میں تاکہ دیکھیں کہ کیسا انجام ان لوگوں کا ہے جو ان سے پہلے تھے، تباہ کر ڈالا اللہ نے ان کو، اور کافروں کے لیے انہی کی طرح کا عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کارساز ہے ان کا جو ایمان لائے، اور یہ کہ کافر نہیں ہے کوئی کارساز ان کا، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال بہشتوں میں، بہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کھاتے ہیں حیوان، اور دوزخ ٹھکانہ ہے ان کا۔ اور کتنی ہی بستیاں جو کہیں بڑھ کر تھی قوت میں تمہاری بستی سے، جس نے نکال دیا تھا تمہیں، برباد کر دیا ہم نے ان کو، تو نہ ہوا کوئی ان کا مددگار، بھلا جو ہو واضح راستے پر اپنے رب کی طرف سے، اور ان کی طرح ہو سکتا ہے کہ خوشنما بنا دیے گئے جن کے لیے ان کے برے اعمال، اور جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صفت ہے اس جنت کی جس کا وعدہ ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں جس میں بو نہیں ہوگی، اور نہریں ہیں دودھ کی نہیں بدلے گا جس کا مزہ
اور نہریں ہیں شراب کی جو لذت ہے پینے والوں کے لیے، نہریں ہیں شہد کی صاف شدہ اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں اور مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ ہو سکتے ہیں ان کی طرح جو ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں اور جن کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ان کی آنتوں کو۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگائے رہتے ہیں تمہاری طرف یہاں تک کہ جب باہر جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو کہتے ہیں ان سے جن کو دیا تھا علم دین کا کہ بھلا کیا کہا تھا اس رسول نے، ابھی یہی ہے کہ مہر لگا رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور یہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ مزید بخشتا ہے ان کو ہدایت اور ان کو عنایت کرتا ہے ان کا تقویٰ۔ تو نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر قیامت کی گھڑی کا کہ آ واقعہ ہو ان پر ناگہان، سو یقیناً آ چکی ہیں ان کی نشانیاں، پھر کہاں موقع ان کے لیے جب وہ ان پر آ نازل ہو کہ یہ نصیحت قبول کرے۔ بس جان رکھو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور معافی مانگو اپنے قصور کی، اور مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ واقف ہے تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانوں سے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی صورت، لیکن جب نازل ہو گئی ایک صورت واضح احکام والی اور بیان ہوا اس میں جنگ کا، تو دیکھو تو ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے کہ دیکھتے ہیں تمہاری طرف ان نظروں سے جس طرح بے ہوشی طاری ہو رہی ہو کسی پر موت کی، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، فرما بداری اور پسندیدہ بات کہنا خوب ہے۔ بس جب پختہ ہو گیا جہاد کا حکم تو اگر یہ سچے رہے اللہ سے تو ہوتا یہ ان کے لیے بہت اچھا۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اس کے سوا کیا توقع ہے تم سے کہ اگر تم پھر جو الٹے پاؤں تو فساد کرنے لگو زمین میں اور توڑ ڈالو اپنے رشتوں کو۔ یہی لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے اور بہرا کر دیا انہیں اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، تو بھلا نہیں غور کرتے یہ قرآن میں، یا دلوں پر ان کے قفل پڑ گئے۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً پھر گئے اپنی پیٹھوں پر اس کے بعد کہ جو واضح ہو گئی تھی ان کے لیے ہدایت، شیطان نے اچھا کر دکھایا ان کو اور ڈھیل دی ان کو، یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اس سے جو نازل کیا اللہ نے کہ ہم مانیں گے تمہاری بات بعض معاملات میں اور اللہ واقف ہے ان کے پوشیدہ مشوروں سے۔ تو کیسا ہوگا جب جان نکالے گے ان کے فرشتے مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، ربنا لا تجعلنا منہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جس سے ناراض ہوا اللہ اور ناپسند کیا انہوں نے اس کی رضا کو، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ کیا سوچے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہ ہرگز نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے کینوں کو، اور اگر ہم چاہتے تو تم کو دکھا دیتے وہ لوگ تو تم پہچان لیتے ان کو ان کے چہروں سے، اور تم ضرور پہچان لوگے انہیں ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ واقف ہے تمہارے اعمال کا۔ اور آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم معلوم کر لیں جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں اور ثابت قدم ہے، اور جانچ لیں ہم تمہارے حالات۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے اور مخالفت کی رسول کی، اس کے بعد کہ جو کچھ واضح ہو چکا تھا ان کے لیے سیدھا راستہ، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، اور وہ غارت کر دے گا ان کے اعمال کو جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نہ ضائع کرو اپنے اعمال۔ اب غور کیجئے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلتے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے ان کے اعمال کو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے، پھر انہیں موت آ گئی جبکہ وہ کافر ہی تھی، تو ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو۔ تو نہ ہمت ہارو اور نہ بلاؤ صلح کی طرف، تم غالب رہو گے اور اللہ ساتھ ہے تمہارے، اور ہرگز نہ ضائع کرے گا تمہارے اعمال کو۔ بس دنیا کی زندگی اور کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ دے گا تم کو تمہارا اجر، اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال، اگر وہ مانگ لے تم سے تمہارے مال پھر طلب کرے تم سے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کینے کو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا نمبر 38، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تم ہو وہ لوگ جو کہ بلائے جاتے ہو تاکہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے وہ بھی ہے جو بخل کرنے لگتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو اللہ کے، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ لے آئے گا اور لوگوں کو تمہاری جگہ، اور پھر نہیں ہوں گے وہ تمہاری طرح کے لوگ۔ الحمدللہ یہاں پہ سورۃ محمد ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی بے شک فتح دی ہم نے تم کو کھلی فتح، تاکہ بخش دے تمہیں اللہ وہ جو پہلے ہوئی تم سے کوتاہیاں اور جو بعد میں ہوں، اور پوری کر دی اپنی نعمت تم پر اور دکھائے تم کو راستہ سیدھا، اور نصرت دے تمہیں اللہ زبردست نصرت۔
वही है जिसने नाजिल फरमाई तस्कीन दिलों पर मोमिनों के, ताकि वो बढ़ा दे मज़ीद ईमान को उनके ईमान के साथ। और अल्लाह ही के हैं सब लश्कर आसमान और ज़मीन के, और है अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ताकि वो दाखिल करे मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बहिश्त में बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, वो हमेशा रहेंगे इनमें, और वो दूर कर देगा उनसे उनकी बुराइयों को, और है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक बड़ी कामयाबी। और आयत नंबर 6, और ताकि वो अजाब दे मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को, जो गुमान रखते हैं अल्लाह के बारे में गुमान बुरे, इन्हीं पर गर्दिश बुरी, और गुस्सा हुआ अल्लाह इन पर, और लानत की उन पर, और तैयार की है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए दोज़ख, और ये है बुरी जगह। और अल्लाह ही के लिए है लश्कर आसमानों और ज़मीनों के, और है अल्लाह गालिब हिकमत वाला। बेशक भेजा है हमने तुमको शहादत देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और ख़बरदार करने वाला, ताकि तुम ईमान लो अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और उसके रसूल की मदद करो, और उसके रसूल का एहतराम करो, और तारीफ़ करो उस अल्लाह की सुबह शाम। और आयत नंबर 10, और यकीनन जो बैत करते हैं तुमसे, दर हकीकत वो बैत करते हैं अल्लाह से, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है। फिर जो कोई अहद को तोड़े तो दरअसल वो अहद तोड़ता है अपने नुकसान के लिए, और जो पूरा करे इसको अहद को, तो उसने अल्लाह से अपने अहद को पूरा किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अनकरीब उनको अजर देगा बहुत बड़ा। वो कहेंगे तुमसे जो पीछे रह गए बदुओं में से, मशगूल कर रखा था हमें हमारे मालों और हमारे अहलो अयाल ने, तो मग़फ़िरत मांगे आप हमारे लिए। ये कहते हैं अपनी ज़बानों से वो बात जो नहीं है उनके दिलों में। कह दो कि कौन है जो इख्तियार रखता है तुम्हारे लिए अल्लाह के सामने कुछ भी, अगर वो इरादा करे तुम्हारे लिए नुकसान का या इरादा करे तुम्हारे लिए फ़ायदे का, बल्कि है अल्लाह इससे जो कुछ तुम करते हो बाखबर। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बल्कि तुम ये समझ बैठे थे कि हरगिज़ नहीं लौटेंगे रसूल और मोमिन अपने घरों की तरफ कभी भी, और अच्छी लगी ये बात तुम्हारे दिलों को, और तुमने गुमान किया वो गुमान जो बुरे थे, और तुम हो वो लोग जो हलाकत में पड़ गए। और जो ना ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, तो यकीनन हमने तैयार कर रखी है काफिरों के लिए आग। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अल्लाह ही के लिए हुकूमत आसमान और ज़मीन की, वो बख्श दे जिसे चाहे और अजाब दे जिसे चाहे, और है अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। कहेंगे वो जो पीछे रह गए थे जब तुम चलोगे माले गनीमत की तरफ, ताकि तुम उसे लो कि हमें इजाज़त दीजिए कि आपके साथ चलें। ये चाहते हैं कि बदल दे अल्लाह के कौल को, कह दो कि हरगिज़ नहीं तुम हमारे साथ चल सकते। इसी तरह अल्लाह ने फरमा दिया पहलों से। फिर कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम तो हमसे हसद करते हो, दर हकीकत ये समझते नहीं मगर बहुत ही कम। कह दो इनसे जो पीछे रह गए थे बदुओं में से कि तुम जल्दी बुलाए जाओगे एक कौम की तरह जो सख्त जंगजू है। तुम जंग करोगे उनसे या वो हार मान लेंगे, बस अगर तुम अतात करोगे तो देगा तुमको अल्लाह अच्छा बदला, और अगर तुम मुंह फेर लोगे जैसे मुंह फेर लिया था इससे पहले, तो वो तुमको अजाब देगा, दर्दनाक अजाब। नहीं है अंधे पर हर्ज और ना कोई लंगड़े पर हर्ज और ना बीमार पर हर्ज के जंग में ना शरीक हो। और जो अतात करे अल्लाह और उसके रसूल की, तो दाखिल करेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, और जो रूगर्दानी करेगा वो उसको अजाब देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, दर्दनाक अजाब। यकीनन राज़ी हुआ अल्लाह मोमिनों से जब वो बैत कर रहे थे तुमसे दरख्त के नीचे, उसने मालूम कर लिया जो था उनके दिलों में, फिर नाजिल फरमाई उसने तस्कीन उन पर, और अता की उन्हें करीबी फतह, और गनीमतें बहुत सी वो आइंदा भी हासिल करेंगे, और है अल्लाह गालिब हिकमत वाला। अब यहाँ पे देखिए जो हम बैत का पढ़ रहे हैं, ये हदैबिया के मुकाम पे जो बैत ली गई थी सहाबा से, क्योंकि सहाबा जो थे वो तो उम्रे की वजह से निकले थे ना, किसी के पास साजो सामान नहीं था, जंगी सामान नहीं था, कुछ नहीं था। तो अब क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को भेजा कि जाके मक्का के हालात देख के आए, तो वो अपने वक्त पे वापस नहीं आए, और उन्होंने ये समझा कि हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया गया है। अब हदैबिया के मुकाम पे जो बैत ली गई थी उसको बैत रिदवान भी कहते हैं, कि सब ने ये बैत की कि हम यहाँ से अब वापस नहीं जाएंगे और हम मुशरिकीन मक्का के साथ जाके मुकाबला करेंगे। उनको ये पता था कि हमारे पास जंग का कोई सामान नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल करके इतनी बड़ी बैत की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको बैत रिदवान का नाम दिया। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वादा फरमाया तुमसे अल्लाह ने गनीमतों का बहुत सी कि तुम उनको हासिल करोगे, फिर इसने फ़ौरन अता की तुम्हें ये फ़तह, और रोक दिए लोगों के हाथ तुमसे, ताकि हो जाए ये निशानी मोमिनों के लिए, और हदायत दे वो तुमको सीधी राह पर। अब यहाँ पे ये खैबर की जंग की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हुक्म दे दिया कि खैबर की जंग में वही लोग जाएंगे जो सुलह हदैबिया के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और जिन्होंने बहाना किया था पीछे रह गए थे, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मना कर दिया। और कुछ दूसरी गनीमतें कि नहीं कुदरत रखते तुम जिन पर,
گھیر رکھا ہے اللہ نے ان کو، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر۔ اور اگر لڑتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر پیچھے بھاگ جاتے، پھر نہ کوئی ان کا دوست ہوتا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سنت ہے اللہ کی جو چلی آتی ہے پہلے سے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ اور آیت نمبر 24، اور وہی تو ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں، اس کے بعد کہ فتح یاب کر چکا تھا تم کو ان پر، اور ہے اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روک دیا تم کو مسجد حرام سے، اور قربانی کے جانور رکے رہے کہ پہنچے قربانی کی جگہ پر۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ جانتے تھے تم جن کو کہ پامال کر دیتے تم ان کو، تو پہنچتا تم کو اس کی وجہ سے الزام لا علمی میں۔ فتح میں تاخیر ہوئی تاکہ داخل کر لے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر الگ ہو جاتے مومن مرد اور مومن عورتیں تو ہم عذاب دیتے ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے ایک دردناک عذاب۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پیدا کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دل میں تعصب جاہلیت کا تعصب، تو نازل فرمائی اللہ نے سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور قائم رکھا ان کو تقوی کی بات پر، اور وہ تھے زیادہ مستحق اسی کے اور اسی کے اہل تھے، اور ہے اللہ ہر چیز پر خبردار۔ بے شک سچا کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو خواب حق کے مطابق کہ تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن و امان سے، منڈوا کر اپنے سروں کو اور ترشوا کر اپنے بال، نہ کرو گے کوئی خوف، بس اسے معلوم ہے جو نہیں تم جانتے تھے، سو اس نے عطا فرمائی اس فتح مکہ سے پہلے ہی ایک قریبی فتح۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسولوں کو ہدایت و دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کو تمام دینوں پر، اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے۔ آیت نمبر 29 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور اتنی خوبصورت آیا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تعریف کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ سخت ہے کافروں پر، رحم دل ہیں آپس میں، تو دیکھتا ہے ان کو رکوع میں سجدے میں تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی۔ ان کی علامت ان کی پیشانی پر نشان ہے، اثر ہے سجدوں کے، یہ ان کے اوصاف تورات میں بھی ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں بھی ہیں۔ گویا کہ وہ ایک کھیتی ہے جس نے نکالی اپنی قوم پر، پھر مضبوط کیا اس کو، پھر موٹی ہوئی، پھر کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو تاکہ جلے ان سے کفار۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سورت تھی۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس سے ہم آگے نہ بڑھیں، ہم اپنی مرضی کا دین نہ بنائیں، ہم اپنی مرضی کی عبادات نہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا دین ہمیں دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ زور سے بولو ان کے روبرو بات کرتے وقت جس طرح زور سے بولتے ہو ایک دوسرے سے، ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں جانچ لیا اللہ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو پکارتی ہیں تم کو حجروں کے باعث سے، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر آتے ان کے پاس تو یہ ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ ضرر پہنچا دو کسی قوم کو نادانی سے، پھر ہونا پڑے تم کو اپنے کیے پر نادم۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ جیسے کوئی میسج آتا ہے واٹس ایپ پہ تو ضروری نہیں ہے کہ ٹک 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 کرتے آپ ساروں کو پہنچا دیں، اس کی چھان بین کر لیا کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو جان رکھو کہ تم میں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ مان لیا کرے تمہارا کہا بہت سے معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے عزیز بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو، اور پسندیدہ بنا دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور بیزار کر دیا تم کو کفر اور گناہ اور نافرمانی سے۔
یہی ہے وہ راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، اور یہی ہے وہ جو راہ ہدایت پر ہیں۔ فضل ہے اللہ کا اور احسان ہے، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اگر دو فریق مومنوں میں سے آپس میں لڑ پڑے تو صلح کرا دو ان میں، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسرے پر تو لڑو اس سے جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر دو فریق آپس میں کسی بات پہ ان کی کوئی ناراضگی ہو رہی ہے تو جو حق پہ ہے آپ اس کا ساتھ دیں، یہاں تک کہ وہ بات کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو صلح کرا دو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ دراصل مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ تمسخر کرے مرد مردوں سے، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہو وہ بہتر ہو ان سے، اور نہ عورتیں تمسخر کرے عورتوں سے، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا گیا بہتر ہو ان سے، اور نہ عیب لگاؤ آپس میں، اور نہ ایک دوسرے کے رکھو برے نام، برا نام ہے فسق ایمان لانے کے بعد، اور جو نہ کرے توبہ تو وہ ظالم ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اتنا پیارا ادب سکھا رہے ہیں کہ کسی کو برے نام سے یاد نہ کرو، کسی کا برا نام نہ رکھو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر توبہ نہیں کرو گے نا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بچتے رہو بہت گمان کرنے سے، یقیناً بعض گمان گناہ ہے، اور نہ ٹٹول کرو اور نہ غیبت کرو تم میں سے کوئی کسی کی، کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی کہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا، اور تم ضرور کراہت کرو گے اس سے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اے لوگوں، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیا ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے تاکہ شناخت کراؤ آپس میں۔ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ اور آیت نمبر 14 کہتے ہیں یہ بدوی کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ نہیں تم ایمان لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ دیکھیے غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو تم منہ سے صرف کہہ رہے ہو کہ تم اسلام لائے ہو، تم مسلمان ہو، ابھی تمہارے اعمال کدھر ہیں؟ پہلے تم ایمان تو لاؤ اپنے دل میں، پھر اس کے بعد تم جب عمل کرو گے تو تم مسلمان ہوگے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ابھی نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو نہیں وہ کمی کرے گا تمہارے اعمال میں کچھ بھی، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بس مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر نہ پڑے شک میں اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہی ہیں جو سچے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 کہو کہ کیا جتاتے ہو تم اللہ کو اپنی دینداری، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ احسان رکھتے ہیں تم پر کہ مسلمان ہو گئے، کہہ دو کہ نہ احسان رکھو مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ ہدایت دی اس نے تم کو ایمان کی، اگر ہو تم سچے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، بے شک اللہ جانتا ہے جو پوشیدہ ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ دیکھتا ہے اسے جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیے یہ آیا ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہمارے دلوں کے بھید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching us every time، every لمحہ، every second اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھیں، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف حروف مقطعات ہے اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ تعجب کیا انہوں نے کہ ان کے پاس آیا خبردار کرنے والا انہی میں سے، اور کہنے لگے کافر کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے ہم مٹی تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ لوٹنا عقل سے تو بہت دور کی بات ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں جتنا کم کرتی ہے زمین ان میں سے، اور ہمارے پاس ہے کتاب محفوظ کرنے والی۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو، جب آ پہنچا ان کے پاس تو وہ ہیں ایک بات میں الجھی ہوئی۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف اپنے اوپر کہ کیسے بنایا ہم نے اس کو، سجایا اسے، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، اور زمین کے پھیلایا ہم نے اسے، اور رکھ دیے ہم نے اس میں پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ آنکھیں کھولنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی بابرکت، پھر اگائے ہم نے اس میں باغات اور کھیتی اور اناج،
اور کھجوروں کے درخت لمبے لمبے جن کے خوشے ہوتے ہیں تہ بتہ، اور رزق بندوں کے لیے، اور زندہ کیا ہم نے اس سے مردہ زمین کو، اسی طرح سے نکل پڑنا ہے قیامت کے دن۔ جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور قوم تبا، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو، تو پوری ہو کر رہی ہماری وعید۔ تو کیا ہم تھک گئے پہلی بار پیدا کر کے؟ نہیں، بلکہ یہ شک میں ہے پیدا کرنے میں اثر نو۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں ان کو جو خیالات گزرتے ہیں ان کے دل میں۔ اللہ اکبر! کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خیالات ہمارے دل میں سے صرف گزرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم زیادہ قریب ہیں ان کی رگے جان سے، اور لکھ لیتے ہیں دو لکھنے والے دائیں اور بائیں جانب جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں نکلتا زبان سے کوئی ایک بات، انڈر لائن کیجئے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں نکلتی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھ لینے کو تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں اپنی زبانوں پہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق جو تھے نا، وہ اپنی زبان کو پکڑ کے اس کو زور زور سے دانتوں کے درمیان دبایا کرتے تھے کہ سارا فتنہ اسی زبان کا ہے، اگر یہ کنٹرول میں آ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنے لفظوں پہ بھی پہرے بٹھا دیں، اتنی لمبی لمبی جو ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور طاری ہوگی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھونکا گیا سور میں، یہی ہے دن عذاب کے وعدے کا، اور آ گیا ہر شخص کے اس کے ساتھ ہے فرشتہ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا، یقیناً تو تھا غفلت میں، اس سے پس ہٹا دیا ہے ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ، تو تیری نگاہ آج کے دن خوب تیز ہے۔ دیکھیں جس وقت غائب کے پردے اٹھا دیے جائیں گے نا، اس وقت ہمیں سب کچھ نظر آئے گا، اور اس دن توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت دی ہے زندگی کی، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تجھ سے توبہ کر سکیں اور اس پہ جم جائیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہے گا اس کا ہم نشین فرشتہ کہ یہ ہے تمہارا ایمان نامہ جو تیار ہے میرے پاس، حکم ہوگا کہ ڈالو دوزخ میں ہر نہ شکر اور سرکش کو، روکنے والا خیر سے، حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا، جس نے مقرر کر رکھے تھے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، تو ڈال دو ان کو سخت عذاب میں۔ کہے گا اس کا ساتھی کہ اے ہمارے رب، نہیں گمراہ کیا میں نے اس کو، بلکہ یہ تھا دور کی گمراہی میں۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا نہ جھگڑا کرو میرے حضور میں، جبکہ میں پہنچا چکا پہلے تمہارے پاس وعید، نہیں بدلا کرتی بات میرے ہاں، اور نہیں ہوں میں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم کہیں گے دوزخ سے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے، اور وہ نہ ہوگی کوئی دور، اور یہی ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس انسان کے لیے جو تھا رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا، جو ڈرتا تھا رحمان سے بن دیکھے، اور لے آیا تھا قلب جو تھا رجوع کرنے والا، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، یہ ہے دن جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنتوں میں داخل کرے، آمین ثم آمین۔ ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے اس میں، اور ہمارے پاس ہے اس سے بھی زیادہ، اور کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے امتیں جو تھی کہیں بڑھ کر ان سے قوت پہ، پھر خوب گشت کیا انہوں نے شہروں میں، تو کیا ہوئی کوئی جائے پناہ، یقیناً اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو رکھتا ہے دل آگاہ یا کان لگا کر سنتا ہے، اور وہ ہوتا ہے دل سے متوجہ۔ اور یقیناً پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں، اور نہیں چھو کر گئی ہم کو کوئی بھی تھکن، تو صبر کرو اس پر جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تسبیح کرتے رہو ہم کے ساتھ اپنے رب کی طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات میں بھی بس تسبیح کرتے رہو اس کی، اور بعد میں بھی سجد و نماز کے۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے رہے نا کہ جب بھی تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، تم کام میں لگ جاتے ہو، تم کچھ بھی کرتے ہو، اپنی زبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ رکھو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو سنو، تم جس دن پکارے گا پکارنے والا نزدیک ہی کی جگہ سے، جس دن وہ سن لیں گے ایک زور کی چیخ بالکل ٹھیک، وہی ہوگا دن نکل پڑنے کا۔ بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہمارے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 44، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان پر سے تیزی سے نکل پڑیں گے، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔
देखिए जिस दिन सूर फूका जाएगा उस दिन हम सब अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे और हाँकेंगे फरिश्ते हमें महशर के मैदान में ले जाने के लिए, और जहाँ पे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपने अमाल का जवाब देंगे कि इस थोड़ी सी ज़िंदगी, जो धोखे की ज़िंदगी, जो खेल तमाशे वाली ज़िंदगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होकर उसके एक एक लम्हे का जवाब देना होगा। और कामयाब हो जाएंगे वो लोग जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को इस दुनिया में समझा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत में लगा दिया। बड़ी कामयाबी है उन लोगों के लिए। और आयत नंबर 45 जो इस सूरह की आखिरी आया है, बहुत प्यारा पैगाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि ए नबी, हम खूब जानते हैं जो कुछ ये करते हैं और नहीं हो तुम इन पर जबर करने वाले, बस नसीहत करते रहो कुरान के ज़रिए उसको जो डरे वईद से। बहुत प्यारी सूरह थी। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अज़-ज़ारियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो उड़ा कर बिखेर देती हैं, फिर उठाती हैं बोझ बादल का, फिर चलती हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर तकसीम करती हैं इस समर बारिश को। बेशक वो जो वादा तुमसे किया जाता है वो सच्चा है, और यकीनन इंसाफ का दिन ज़रूर वाक़ होगा। और कसम है आसमान की जिसमें रास्ते हैं, बेशक हो तुम इस बात में इख्तलाफ वाली, फेरा गया इस कुरान से जो फिरा हुआ है। हलाक हुए अटकल दौड़ाने वाले और वो जो बेखबरी में भूले हुए हैं। पूछते हैं कि कब होगा जज़ा का दिन, वो दिन जब वो आग में तापे जाएंगे। चखो मज़ा अपनी शरारत का, ये वही है तुम जिसके लिए जल्दी मचाते थे। बस मुत्तकी होंगे बागों में और चश्मों में, ले रहे होंगे जो देता होगा उन्हें उनका रब, बेशक वो थे इससे पहले नेकुकार। और आयत नंबर 17 गौर से सुनिए कि ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी ज़्यादा खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, और उनकी क्या सिफ़ात थी कि ये थे वो लोग जो कम ही रात को सोया करते थे और सुबह की औकात में वो इस्तग़फ़ार किया करते थे, और उनके मालों में हक़ होता था मांगने वालों का और हाजतमंदों का। और ज़मीन में है निशानियाँ यकीन करने वालों के लिए, और तुम्हारी जानों में तो क्या नहीं तुम देखते, और आसमान में है तुम्हारा रिज़्क़ और जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है। तो कसम है रब की कि यकीनन ये हक़ है इसी तरह जैसे तुम बात करते हो। क्या पहुँची है तुम्हारे पास खबर इब्राहीम के मेहमान की जो बहुत मुअज़्ज़ज़ थे? जब वो आए उसके पास तो कहा सलाम, उसने जवाब में कहा सलाम। तो इब्राहीम दिल में कहने लगे कि ये लोग जान पहचान के नहीं लगते। फिर वो चला गया अपने घर के पास, फिर लेकर आया एक बछड़ा भुना हुआ मोटा ताज़ा, फिर रखा उनके आगे, कहने लगा कि क्यों नहीं खाते। फिर महसूस किया उसने खौफ, उन्होंने कहा खौफ न कर, और बिशारत दी उसको दानिशमंद लड़के की। और आयत नंबर 30 जो इस पारा की आखिरी आया है कि उन्होंने कहा यूँ ही फरमाया है तेरे रब ने, बेशक वो है साहिब हिकमत और ख़बरदार। यहाँ पे हम ये किस्सा पढ़ रहे हैं कि फ़रिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ की खुशखबरी देने के लिए। तो उनकी बीवी जो थी वो हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बाँझ हूँ और मेरा मियाँ भी बूढ़ा है, तो मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे औलाद दे सकते हैं। तो फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चाहते हैं वो करते हैं। और यहाँ पे ही फिर हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हीं फ़रिश्तों के ज़रिए हज़रत इब्राहीम को ये खबर दी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती तबाह होने वाली है। और इंशाअल्लाह जहाँ पे इसका ज़िक्र आएगा तो हम डिटेल में इसको भी देखेंगे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आज की रात जो 27वीं रात है, अल्लाह करे कि ये लैलतुल क़द्र हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम पूरी रात क़याम करने वाले और सजदे करने वाले और दुआएँ करने वाले हों। आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपना रहम करे, और आने वाले साल के जितने फ़ैसले आज की रात होने, अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर के फ़ैसले रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे ख़ामदों को हमारे सर पे सलामत रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बना के रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वालिदैन अगर ज़िंदा है तो उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में भी हमारी आसानियाँ करे, और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सब को नूर के मेंबरों पे बिठा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अपने हुक्मों के मुताबिक चलने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दुनिया जो इतनी बेवक़्त, इतनी हक़ीर दुनिया है, इसका असल चेहरा हमें दिखा दे ताकि हम इसके धोखे से बच जाएँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे वो अमल करा दे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हर हर कदम पे हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम अल्लाह के राज़ी करने वाले काम करने वालों में बन जाएँ, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले बन जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।